ہے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے لبنانی صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ نائب امیر اور اردن کے ولی عہد کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں جن میں دو طرفہ تعلقات کا موضوع زیر بحث آیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ونٹر ونڈرلینڈ دوحہ پروجیکٹ کے کانٹریکٹ پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ شورا کونسل نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے قانون کی چند شقوں میں ترمیم پر مشتمل فرمان کی منظوری دے دی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون نے ملاقات کی۔ آج کی اس ملاقات میں لبنان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی اور لبنانی صدر نے صاحب سمو امیر کو وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور انہوں نے قطر کی جانب سے ہمیشہ لبنان کی مدد کرنے اور ہمیشہ لبنانی عوام کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر اور لبنانی صدر نے دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم واقعات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کی ابتدا میں اردن کے ولی عہد نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا جس میں ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے بھی اردن کے بادشاہ کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام اردنی ولی عہد کے سپرد کیا۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل سے جن سے دونوں برادر ملکوں اور ان کے عوام کے مفادات کی خدمت ہوگی اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور برادر ملک اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم کے درمیان آج دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ ان میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر حامد بن عبدالعزیز الکواری اور ملک میں فلسطین کے سفیر جناب منیر غنام نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح برادر ملک جمہوریہ یمن کے نائب صدر جنرل علی محسن الاحمر بھی فیفا قطر عرب کپ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزیر جناب محمد بن علی المنائی اور یمنی سفارت خانے کے ناظم الامور نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطری کمپنی الدیار، قطر ٹورزم اور ایلیجانسیا گروپ کے درمیان ونٹر ونڈرلینڈ نامی دوحہ پروجیکٹ کی تعمیر اور اسے فنکشنل کرنے کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ پروجیکٹ اگلے سال کے اوائل تک مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے شہر لوسیل کے جزیرے المہا یعنی اورکس میں اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے اور انہوں نے 2 لاکھ مربع میٹر پر قائم کیے جانے والے اس پروجیکٹ کی تفصیلات بھی سنی۔ اس دوحہ پروجیکٹ میں 6 تفریحی مقامات،
سمندری گیمز، سی کلب، فیملیز کے لیے ساحلی تفریحی مقامات اور مختلف تقریبات اور ایونٹس کے لیے ایک مخصوص علاقہ بھی قائم کیا جانا شامل ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا 7 روزہ اجلاس بلایا، جس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام سے متعلق قانون میں ایک ترمیم کے فرمان پر بحث کی گئی۔ شورا کونسل نے اس ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد شورا کونسل کے اسپیکر نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی 143ویں جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شورا کی شرکت، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہونے والے ان اجلاسوں کے نتائج اور شورا کونسل کے اسپیکر کی وہاں ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیلات سے شورا کے اراکین کو آگاہ کیا۔ القدس کے بارے میں پارلیمانی سفارتی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے شورا کونسل کل ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی 4تھی کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس 2 روز تک جاری رہے گی اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے القدس ہماری ریڈ لائن ہے۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی اس کانفرنس میں مجلس شورا کی نمائندگی کریں گی۔ وزیر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد آل ثانی نے تاجکستان کی حکومت کے تابع ماحولیاتی تحفظ کمیٹی کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے درمیان ماحولیات کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات سے متعلق ہے۔ وزارت صحت عامہ نے سفر اور ملک واپسی سے متعلق اپنی نئی اپ ڈیٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ قطری شہریوں کے لیے وہ خواہ کسی بھی ملک سے کیوں نہ آ رہے ہوں، اب ہوٹل کوارنٹین ختم کر دی گئی ہے، الا یہ کہ کوئی قطری شہری خود اس ہوٹل کوارنٹین کو اختیار کرنا چاہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ وزارت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ویکسین لینے اور حفاظتی اقدامات کی پابندی لازماً کی جائے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ چونکہ دنیا بھر میں لوگ چوکنا ہو گئے ہیں اور یہ وائرس تیزی سے پھیل بھی رہا ہے، تو اس پر کئی ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں اور کئی ملکوں نے سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے اس کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اب ان کوششوں کے بارے میں تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے گروپ 7 کے ملکوں کے وزرائے صحت کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ وہ کورونا کی اس تبدیل شدہ شکل اومیکرون سے متعلق مسئلے پر بحث کر سکیں۔ ادھر ساؤتھ افریقہ کے صدر سیریل رامافوزا نے بتایا ہے کہ نئی نسل کا یہ کورونا اومیکرون وائرس ان کے ملک کی تمام ریاستوں میں موجود ہے۔ البتہ ریاست جواٹینگ میں اس وقت یہ نیا وائرس بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے۔ یورپی یونین کے ایک وفد نے افغانستان کے امور کے لیے یورپی یونین کے نمائندے خصوصی جناب تھامس نکلسن کی قیادت میں افغان نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی کے ساتھ یہاں دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے۔ دونوں طرف سے اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ دوسرے ملکوں کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان کی سرزمین ہرگز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں افغانستان میں حقوق انسانی کی صورتحال اور افغان عوام تک انسانی امداد پہنچانے کی اہمیت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وفدوں نے ان مذاکرات کی سہولتیں فراہم کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فٹ بال عرب کپ فیفا قطر 2021 کل منگل کے روز سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے بعد شروع ہونے والے اس عرب کپ کے مقابلوں میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی اور پہلی مرتبہ یہ عرب کپ فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کی نگرانی میں کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس 10ویں عرب کپ کو ہر لحاظ سے ایک عالمی چیمپئن شپ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس کے مقابلے ان اسٹیڈیمز میں کرائے جائیں گے جو
2022 کے ورلڈ کپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کانپور میں ہونے والا ٹیسٹ میچ دلچسپ اور سنسنی خیز لمحات میں داخل ہونے کے بعد ڈرا ہو گیا ہے۔ بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے صرف ایک وکٹ درکار تھی، لیکن خراب روشنی کے باعث کھیل کو روک دینا پڑا۔ ٹیسٹ کے آخری روز نیوزی لینڈ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنا لیے تھے۔ پھر امپائر نے روشنی کا جائزہ لیا اور میدان میں مطلوبہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میچ کو روک دیا گیا۔ اور 26 سے 30 نومبر تک بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پوزیشن اب مضبوط ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چوتھے روز کے کھیل کے اختتام پر کوئی وکٹ گنوائے بغیر 109 رنز بنا لیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے دیے گئے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی اوپنرز کے درمیان 100 رنز کی شراکت داری قائم ہو گئی اور دونوں نے اپنی اپنی نصف سینچری مکمل کر لی ہے۔ پاکستان کو جیت کے لیے مزید 93 رن درکار ہیں، جبکہ اس کی 10 وکٹیں باقی ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسمو امیر نے لبنانی صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ نائب امیر اور اردن کے ولی عہد کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات کے موضوع زیر بحث آیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ونٹر ونڈرلینڈ دوحہ پروجیکٹ کے کانٹریکٹ پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور شورا کونسل نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے قانون کی چند شقوں میں ترمیم پر مشتمل فرمان کی منظوری دے دی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔